کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 752۔ جن لوگوں پر بہشت حرام ہے۔ قرآن مجید۔ یاد رکھو جس نے خدا کا شریک بنایا اس پر خدا نے بہشت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ بہشت میں داخل ہونے پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40۔ حدیث شریف۔ جنت 3 لوگوں پر حرام ہے۔ نمبر 1 چغل خور، نمبر 2 دائمی شرابی، نمبر 3 دیوس جو بدکار ہوتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ بہشت 3 قسم کے لوگوں پر حرام ہے۔ نمبر 1 احسان جتانے والا، نمبر 2 غیبت کرنے والے پر، اور نمبر 3 دائمی شراب خور پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بہشت کو احسان جتانے والے بخیل اور جھوٹے چغل خور پر حرام کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے جناب جبرائیل علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے پر دریافت کر لی جائے گی، لیکن اسے یہ مندرجہ ذیل قسم کے لوگ نہیں سونگھ سکیں گے۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3 زناکار بوڑھا، نمبر 4 تکبر کی بنا پر اپنی چادر زمین پر کھینچنے والا، نمبر 5 فنکار، نمبر 6 احسان جتانے والا، اور نمبر 7 جازری۔ میں نے پوچھا جازری کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جو دنیا کے مال و دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اس جلد میں فنکار کی بجائے فتنہ پرور کا لفظ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جواز، جازری اور عطل زنیم داخل نہیں ہونے پائیں گے۔ میں نے عرض کیا جواز کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جو شخص مال جمع کرتا ہے اور کار خیر میں خرچ کرنے سے اسے روکے رکھتا ہے۔ عرض کیا جازری کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بد اخلاق اور بد کلام۔ عرض کیا عطل زنیم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا پیٹو، بد اخلاق، بہت کھانے والا، بڑا پینے والا، غاضب اور ظالم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرے رب نے مجھ پر وحی کی کہ اے محمد، اگر کوئی بندہ میری اس قدر عبادت کرے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے اور وہ خشک مشکیزے کی طرح ہو جائے، لیکن میرے پاس ایسی حالت میں آئے کہ ان کی ولایت کا انکار کرتا ہو تو میں اسے ہرگز جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں نہ تو بخیل ہوگا اور نہ ہی خائن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں نافرمان اور دائمی شراب خور داخل نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 3 قسم کے لوگ بہشت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردوں کا روپ دھارنے والی عورتیں، اور نمبر 3 دائمی شراب خور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت میں نہ تو بوڑھا زناکار داخل ہوگا، نہ ہی متکبر مسکین، اور نہ ہی خدا کو اپنے اعمال جتانے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اپنی جنت میں 3 قسم کے لوگوں کو داخل نہیں کرے گا۔ نمبر 1 خداوند عالم کی باتوں کو رد کرنے والا، نمبر 2 ہدایت کے برحق امام کی باتوں کو رد کرنے والا، اور نمبر 3 کسی مومن کے حق کو روکنے والا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جنت میں نہ تو جبار قسم کے لوگ جائیں گے اور نہ ہی بری عادتوں والے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو کسی رعیت کا سربراہ تو بنے لیکن اس کے ساتھ کھوٹ اور دھوکہ کرے تو خدا اس پر بہشت حرام کرے گا۔ حرام کا کھانا نیز کبر، تکبر حق کا انکار ہے۔ جنت کے دروازے، قرآن مجید ہمیشہ رہنے کے لیے بہشت کے سدا بہار باغات جن کے دروازے ان کے لیے برابر کھلے ہوں گے۔ سورہ صاد آیت نمبر 50۔ حدیث شریف، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، جس میں سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام معروف ہے، جس سے صرف اہل معروف نیکوکار ہی داخل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اسی جلد میں یہ اضافہ بھی ہے، دنیا میں اہل معروف نیکوکار ہی، آخرت میں اہل معروف نامی دروازے سے داخل ہونے والے ہوں گے۔ حضرت بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، رہا باب صبر کا دروازہ تو وہ ایک چھوٹا سا دروازہ ہے، اس کا سرخ یاقوت کا ایک ہی کواڑ ہے اور اس کی زنجیر کنڈی بھی نہیں ہے، اور باب شکر کا دروازہ سفید یاقوت کا ہے، اس کے 2 کواڑ ہیں جن کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا سفر ہے، اس سے گریہ و زاری کرنے والے آئیں گے۔ نیز باب البلا آزمائش کا دروازہ ہے۔ میں نے کہا باب البلا، کیا وہ باب الصبر ہی نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کہا تو پھر کیا چیز ہے؟ فرمایا مصائب، بیماریوں، امراض اور جزام، اور وہ سفید یاقوت کا ہے، اس کا بھی ایک کواڑ ہے اور اس سے بھی بہت ہی کم لوگ داخل ہوں گے۔ رہا باب اعظم، بڑا دروازہ، تو اس سے تمام نیک اور صالح لوگ داخل ہوں گے جو اہل زہد و تقوی ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی رغبت رکھنے والے اور اس سے مانوس ہونے والے ہوں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازے سے تو انبیاء اور صدیقین داخل ہوں گے، دوسرے سے شہداء اور صالحین، اور باقی 5 دروازوں سے ہمارے شیعہ اور محب داخل ہوں گے، جبکہ ایک دروازے سے دوسرے مسلمان جائیں گے جو توحید کی گواہی دیتے ہیں، اور ذرہ برابر ہم اہل بیت کا بغض ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جو ان دروازوں سے داخل ہونا چاہتے ہیں اسے 4 خصلتیں اپنانی ہوں گی۔ نمبر 1 سخاوت، نمبر 2 حسن اخلاق، نمبر 3 صدقہ، نمبر 4 اللہ کے بندوں کو ایذا رسانی سے اجتناب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کے دروازے تلواروں کے سائے میں ہیں، جہاد سے وابستہ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہشت کے درجات، قرآن مجید ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بلند درجات ہیں، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 75۔ اور آخرت کے درجے تو یقیناً یہاں سے کہیں بڑھ کے ہیں، اور وہاں کی فضیلت بھی تو کہیں بڑھ کے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 21۔ حدیث شریف، ایک جنت نہ کہا کرو، کیونکہ خدا فرماتا ہے جنت کے کئی درجے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں، اس قدر وسیع ہے جس قدر زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ ہوتا ہے۔ بہشتی بندہ اپنی نگاہ اوپر اٹھائے گا تو اسے ایک نور چمکتا ہوا دکھائی دے گا جو اس کی آنکھوں کو چندھیا دے گا۔ وہ پوچھے گا کہ یہ کس چیز کا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ تمہارے مومن بھائی کا نور ہے۔ وہ کہے گا میرا فلاں بھائی، ہم دنیا میں مل کر عمل کیا کرتے تھے، لیکن اس سے مجھ پر اس قدر فضیلت ملی ہے۔ اسے کہا جائے گا وہ تم سے اعمال کے لحاظ سے افضل تھا۔ پھر اس کے دل میں خدا کی طرف سے رضامندی ڈال دی جائے گی اور وہ راضی ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کی صفات میں فرمایا اس کے درجات ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں اور اس کی رہائش گاہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام۔ تم پر قرآن کی قرأت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہشت کو خلق فرمایا اور اس کے درجات قرآنی آیات کے مطابق ہیں، لہٰذا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اسے خدا فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جاؤ اور اوپر چڑھتا جاؤ، اور جو قاری جنت میں جائے گا انبیاء اور صدیقین کے علاوہ اس کے اوپر اور کوئی نہ ہوگا۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔
اللہ جل جلالہ ایک قوم کو بہشت میں داخل کرے گا اور ان لوگوں کو اس قدر عطا فرمائے گا کہ وہ اس سے خود ہی تھک جائیں گے۔ ان سے اوپر کے درجوں میں کچھ اور لوگ ہوں گے، چنانچہ جب نچلے درجے والے افراد اوپر کے درجے والوں کو دیکھیں گے تو انہیں پہچان لیں گے اور کہیں گے پروردگار یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے، تو نے کس بنا پر انہیں اس قدر فضیلت دی ہے؟ ارشاد ہوگا تمہارے اور ان کے درمیان بڑا فرق رہا ہے، وہ بھوکے روزوں سے رہا کرتے تھے اور تم سیر ہو کر کھایا کرتے تھے، وہ پیاسے ہوا کرتے تھے اور تم سیراب ہوتے تھے، وہ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے اور تم سوئے رہتے تھے، وہ جہاد کے لیے چل دیا کرتے تھے اور تم گھروں میں محفوظ رہا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بہشت ہماری شیعوں کی رہائش گاہوں کو یوں غور سے دیکھا کریں گے جس طرح تم آسمانی افق میں ستاروں کو غور سے دیکھا کرتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام تم سب جنت میں ہوگے۔ جن لوگوں کے لیے درجات بہشت مخصوص ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک ستون تیار کیا ہے جس کے اوپر 70,000 محل ہیں اور ہر محل میں 70,000 کمرے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کیے گئے جو راہ خدا میں ایک دوسرے سے محبت کرتے اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہشت میں ایک ایسا محل ہے جس میں صرف ماہ رجب کے روزے رکھنے والے جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ایک درجہ ایسا ہے کہ جس میں صرف یا تو امام عادل جائے گا یا رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والا یا صابر صاحب عیال جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں صرف 3 طرح کے لوگ جائیں گے، ایک تو وہ جو اپنے خلاف حق کا فیصلہ کرتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے مومن بھائی کی راہ خدا میں زیارت کرتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو راہ خدا میں اپنے مومن بھائی کو ترجیح دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کچھ محلات ایسے بھی ہوں گے جن کے اندر سے باہر کو اور باہر سے اندر کو دیکھا جا سکے گا۔ ان میں میری امت کے وہ لوگ جائیں گے جو پاکیزہ بات کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو پھیلاتے ہیں اور رات کے وقت جب دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے تو نماز ادا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کچھ منزلیں ایسی بھی ہیں جن کا نہ تو اوپر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی نیچے سے کوئی ستون ہے۔ خدا کے بندوں کی ان تک اعمال کی مدد سے رسائی نہیں ہوگی۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ تو پھر کون لوگ ان کے اہل ہوں گے؟ فرمایا جو مصیبتوں اور بلاؤں نیز رنج و غم میں مبتلا رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سب سے پاکیزہ شے قرآن مجید اور خدا کی خوشنودی ان سب سے بالاتر ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ حدیث شریف جنت میں سب سے پاکیزہ اور لذیذ ترین چیز اللہ کی محبت، اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے حمد ہے۔ خداوند عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 10، یعنی ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ یہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ اس طرح ہوگا کہ جب اہل بہشت نعمتوں کو ملاحظہ کریں گے تو ان کے دل میں خدا کی محبت موجیں مارنے لگے گی، وہ خوشی میں آ کر کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت علی علیہ السلام جب اہل بہشت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اولیاء خدا اپنے باغات اور محلات میں سکونت پذیر ہو جائیں گے تو جبار خدا ان سے متوجہ ہو کر فرمائے گا کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو اس سے بھی بہتر ہے جس میں تم رہ رہے ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ فرمائے گا میری تم سے رضامندی اور محبت اس سے کئی گنا بہتر اور باعظمت ہے جس میں تم رہ رہے ہو۔ پھر امام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ توبہ آیت نمبر 72۔ خدا کی خوشنودی ان سب سے بالاتر ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ہر جمعے کے دن خصوصی کرم فرمائے گا، چنانچہ جب وہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا۔ جب وہ اسے دیکھیں گے تو فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اے احمد بہشت میں ایک محل ہے جس میں میرے خاص بندے ہوں گے جن کی طرف میں روزانہ 70 مرتبہ دیکھوں گا، میں ان کے ساتھ ہم کلام ہوں گا، اور جب دوسرے اہل بہشت کھانے پینے کی لذتوں میں مصروف ہوں گے وہ میرے ساتھ باتیں کرنے اور میرے ذکر کے ساتھ لذت اندوز ہوں گے۔ عرض کیا پروردگار ان لوگوں کی کیا علامت ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں قیدی ہوں گے، یعنی اپنی زبان کو فضول باتوں سے اور اپنے پیٹوں کو فضول طعام سے قید میں رکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے صدیق بندو تم دنیا میں میری عبادت کی نعمت سے فائدہ اٹھاؤ
کہ اس کے ذریعے تم آخرت میں نعمتوں کا فائدہ پاؤ گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اے ہمارے پالنے والے ہمیں دنیا میں نعمت عطا فرما اور آخرت میں ثواب دے کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد آخرت میں خدا کی رضا اور بہشت ہے، اور دنیا میں رزق و معاش میں وسعت اور حسن اخلاق ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اہل بہشت کا کم سے کم مرتبہ، اہل جنت میں سے کم درجے کا مالک اپنی ملکیت کی آخری حدود کو 1000 سال کے فاصلے تک اس طرح ملاحظہ کرے گا جس طرح وہ اس میں اپنی ازواج، اپنے خدمتگاروں اور اپنے تختوں کو دیکھے گا۔ اہل جنت میں سے کم درجے کا مالک اس قدر وسعت میں ہوگا کہ اگر اس کے پاس تمام جن و انس بھی مہمان ہو جائیں تو وہ ان سب کو کھانا کھلا سکے گا اور مشروبات پیش کر سکے گا، پھر بھی اس کے لیے کچھ کم نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا، پروردگار، اہل بہشت کے کم سے کم درجے کا مالک کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ شخص ہوگا جو تمام اہل بہشت کے داخل ہو جانے کے بعد آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت میں کم از کم درجے کا انسان، یعنی جہنم سے نکلنے والا آخری شخص نیز جنت میں کم از کم درجے کا انسان۔ بہشت کی عمارات کا سامان۔ جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میں جنت میں داخل ہوا۔ وہاں کچھ ملائکہ کو دیکھا کہ جو ایک سونے اور ایک چاندی کی اینٹ سے عمارت تعمیر کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ اس تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ کبھی تو تم عمارت بنانا شروع کر دیتے ہو اور کبھی اس سے ہاتھ اٹھا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے پاس سامان آ جائے تو بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو رک جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہارا سامان کیا ہے؟ انہوں نے کہا، مومن کا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو شخص سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے بہشت میں ایک درخت بو دیا جاتا ہے، جو الحمدللہ کہتا ہے اس کے بدلے میں بہشت میں خدا تعالیٰ ایک درخت لگا دیتا ہے۔ یہ سن کر قریش کے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اس طرح تو بہشت میں ہمارے لیے بہت سے درخت ہوں گے۔ فرمایا، ٹھیک کہتے ہو، لیکن اس بات سے بچتے رہو کہ کہیں تم ان پر آگ بھیج کر انہیں جلا نہ ڈالو۔ اس لیے خداوند عز و جل فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 33، یعنی اے ایماندارو، خدا کا حکم مانو اور رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہشت کی مثال۔ قرآن مجید جس باغ بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا، اس کی مثال اور صفت یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس کے میوے سدا بہار ہوں گے اور ایسے ہی اس کی چھاؤں بھی۔ سورہ محمد آیت نمبر 15۔ جس بہشت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس کی مثال اور صفت یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جن میں ذرا بو نہیں، دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ تک نہیں بدلا، شراب پاک کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، صاف شفاف شہد کی نہریں اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں۔ حدیث شریف۔ جس بہشت کا خدا نے مومنین سے وعدہ فرمایا وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا کر دے گی۔ اس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر درجات اور بلند تر مکانات ہوں گے، اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی، اس کی رونقیں ماند نہیں پڑیں گی، اس کی مسرتیں منقطع نہیں ہوں گی، اس میں رہنے والے کوچ نہیں کریں گے، اس میں ہمیشہ کی زندگی گزارنے والے بوڑھے نہیں ہوں گے، اس میں سکونت اختیار کرنے والے اکتا نہیں جائیں گے، اس میں رہنے والے موت کی طرف سے مطمئن ہوں گے اور کسی قسم کا خوف نہیں کریں گے۔ ان کی زندگی ان کے لیے باصفا ہوگی، پاکیزہ شراب کی نہروں میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی جن سے پینے والوں کو لذت ملے گی۔ حضرت علی علیہ السلام۔ اس کی لذتیں ختم نہیں ہوں گی، ان کے اجتماع ٹوٹیں گے نہیں، اس میں رہنے والے خداوند رحمان کا قرب حاصل کر چکے ہوں گے، ان کے سامنے غلمان کھڑے ہوں گے جن کے ہاتھوں میں سونے کے بڑے بڑے پیالے ہوں گے جن میں پھل، میوے اور خوشبو ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام۔ عنب بن قیس سے حضرت علی علیہ السلام کے کلام سے اقتباس۔ شاید اے انف، دنیا کی طرف تیری نگاہوں نے تیری توجہ اس گھر سے ہٹا دی ہے
جسے اللہ سبحانہ نے ایک سفید موتی سے خلق فرمایا جس میں نہریں جاری فرمائی ہیں، پھر اس میں اپنے اولیاء اور اطاعت گزاروں کو سکونت دی ہے۔ اے انف، کاش تم ان لوگوں کو دیکھتے کہ وہ کس طرح اپنے رب کی مزید مہربانیوں کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، اگر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے جس کی تعریف تمہارے لیے کی گئی تو تمہارا دل دنیا کی نت نئی خواہشات و لذات، اس کے پر رونق و دلربا مناظر سے اچاٹ ہو جاتا، اور تمہاری تمام تر توجہ ان درختوں کی آوازوں کی طرف مبذول ہو جاتی جن کی جڑیں نہروں کے کنارے پر کستوری اور مشک کے ڈھیروں میں ہیں۔ اے سامع، اگر تمہارا دل ان دل فریب مناظر سے ہٹ کر ادھر مشغول ہو جائے تو اس کے شوق میں تمہاری جان نکل جائے، اور اس کی طرف جلدی میں تم میری اس مجلس سے اٹھ کر اہل قبور کے پڑوس میں جاؤ بیٹھو۔ حضرت علی علیہ السلام، سرزمین جنت کے پتھر چاندی کے ہوں گے، اس کی مٹی رس اور زعفران ہوگی، اس کا کوڑا کستوری اور مشک ہوں گے، اور اس کی کنکریاں درود و یاقوت ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، اہل بہشت کی ادنا ترین نعمت یہ ہوگی کہ جنت کی خوشبو انہیں دنیاوی مسافت کے لحاظ سے 1000 سال کے فاصلے سے آئے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، جنت میں ایک کوڑے کے برابر کی جگہ دنیا مافیہ سے کہیں گنا بہتر ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ایک درخت ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت کی ہوا کو چلنے کا حکم دے گا، جب وہ چلے گی اور اس درخت سے ٹکرائے گی تو اس سے ایسی پیاری پیاری آوازیں نکلیں گی جن کو لوگوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنا ہوگا۔ پھر فرمایا، یہ آوازیں وہ لوگ سنیں گے جو دنیا میں موسیقی کی آوازوں کو خدا کی خوف کی وجہ سے نہیں سنتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، بہشت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مجھ حضرت علی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے تم ہوگے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا، ہاں، کیونکہ تم آخرت میں میرے علمبردار ہوگے جس طرح دنیا میں میرے علمبردار ہو، اور علمبردار ہمیشہ آگے ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، جنت میں سب سے پہلے جانے والے اہل معروف نیکوکار لوگ ہوں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، خلق خدا میں سب سے پہلے فقراء جنت میں جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے بہشت میں شہید جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے بہشت میں جائیں گے: شہید راہ خدا، ایسا غلام جسے غلامی نے اپنے رب کی اطاعت سے باز نہیں رکھا، اور عیالدار پاک دامن فقیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیشہ کی جنت میں ایسے لوگ سب سے پہلے جائیں گے جن کے روزے، نمازیں، حج اور عمرے اگرچہ دوسرے لوگوں سے زیادہ نہ ہوں گے لیکن انہوں نے خدا کے مواعظ کو اپنے پلے باندھا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، سب سے پہلے جو 4 لوگ بہشت میں جائیں گے وہ میں، تم، حسن اور حسین علیہم السلام ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلی جماعت جو بہشت میں جائے گی وہ مہاجر فقراء ہوں گے جن کی مدد سے مصائب و مشکلات سے بچا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بہشت، کیا تمہیں بتاؤں کہ اہل بہشت کون ہیں؟ پھر خود ہی فرمایا، ہر وہ کمزور اور مستضعیف انسان جو اگر خدا کو قسم دے تو خدا اس کو سچا کر دے۔ کیا تمہیں اہل جہنم کے بارے میں بتاؤں؟ خود ہی فرمایا، ہر متکبر اور بخیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بہشت یہی غبار آلود اور پراگندہ منہ پریشان بالوں والے افرادی ہوں گے جو عمرہ سے ملنے کی اجازت مانگتے ہیں تو انہیں اجازت نہیں ملتی، جب وہ کسی کے پاس رشتہ طلب کرتے ہیں تو انہیں کوئی رشتہ نہیں دیتا، جب وہ کوئی فریاد کرتے ہیں تو انہیں انصاف نہیں ملتا، ان کی ضروریات ان کے سینوں ہی میں گھٹی رہتی ہیں۔ چنانچہ اگر ان کی نورانیت کو بروز قیامت تمام لوگوں پر تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب تک پہنچ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نرم دل اور نرم خو مومن اہل جنت سے۔ حضرت علی علیہ السلام، کیا میں تمہیں اہل بہشت کے متعلق بتاؤں؟ اہل بہشت کمزور اور مغلوب قسم کے لوگ ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حاملین قرآن کو اپنے ساتھ اٹھانے اور حفظ کرنے والے اہل جنت کے عارف لوگ ہوں گے۔ رائے خدا میں جہاد کرنے والے اہل جنت کے قاری ہوں گے، اور خدا کے رسول
اہل جنت کے سردار ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بہشت بے ریش ہوں گے۔ اہل بہشت داڑھی اور مونچھوں کے شرمیلی آنکھوں والے بالکل نئے نویلے جوان ہوں گے۔ ان کے شباب کو نہ زوال آئے گا اور نہ ہی ان کا لباس بوسیدہ ہوگا۔ جب اہل بہشت جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی داڑھی ہوگی نہ ہی مونچھیں، ان کی آنکھیں شرمیلی ہوں گی اور جنت میں 30 یا 33 سالہ نوجوان بن کر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب جنتی ہو، تم میں ہر شخص بہشت میں جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو خدا سے ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے اونٹ اپنے مالک سے دور بھاگتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے شیعو، جنت تو تمہیں جلد یا بدیر ضرور مل کر رہے گی، لیکن تم بلند سے بلند درجے کی جنت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام، خدا کی قسم تم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا، البتہ تم بلند سے بلند تر درجے کے حصول کی کوشش کرو اور اپنی پرہیزگاری سے اپنے دشمن کو غمگین کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، جنت کے خزانے، نیکی، عمل نیک کا مخفی رکھنا، مشکلات پر صبر کرنا اور مصائب کو چھپانا، یہ سب جنت کے خزانے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام، 4 چیزوں کا شمار جنت کے خزانوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 1 فاقے کو چھپانا، نمبر 2 صدقے کو چھپانا، نمبر 3 مصیبت کو چھپانا، نمبر 4 درد کو چھپانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعراف، قرآن مجید اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنمی ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، اور اعراف والے ان لوگوں کو پکاریں گے کہ جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 46 اور آیت نمبر 48۔ حدیث شریف، یقین رکھنے والے، اخلاص رکھنے والے اور اپنی ضروریات پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہی اعراف کے لوگ ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام، اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام ہے اور اس کے اوپر ائمہ اطہار ہوں گے جو اپنے شیعوں کے ساتھ اس پر کھڑے ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے قول کے بارے میں فرمائے، یہ آیت اسی امت کے بارے میں نازل ہوئی اور رجال سے مراد آل محمد کے امام ہے۔ راوی نے کہا، میں نے پوچھا تو اعراف کیا ہے؟ فرمائے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل۔ امام محمد باقر علیہ السلام، میں مومنین کا سردار ہوں، میں ہی جنت اور جہنم تقسیم کرنے والا ہوں اور میں ہی بہشت اعراف ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام، ہم میں وہ اعراف ہیں جن کی معرفت کے بغیر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم میں وہ اعراف ہیں کہ جب تک کوئی ہماری معرفت نہیں رکھتا ہوگا اور ہم اسے نہیں پہچانتے ہوں گے، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جو ہمیں نہیں پہچانتا ہوگا اور جسے ہم نہیں پہچانتے ہوں گے وہی جہنم میں جائے گا، کیونکہ اگر خدا اپنی معرفت براہ راست کرنا چاہتا تو کرا سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں ہی اپنی معرفت کے لیے وسیلہ، راستہ اور وہ دروازہ قرار دیا ہے جس کے ذریعے سے اس تک رسائی ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، جنت مومن کی ارواح سے خالی نہیں رہتی۔ باخدا جب سے خدا نے بہشت کو خلق فرمایا ہے تب سے اب تک جنت مومنین کی ارواح سے خالی نہیں رہی، اور نہ ہی جہنم کفار اور نافرمانوں کی ارواح سے خالی رہی ہے جب سے اسے خدا نے خلق فرمایا۔ امام محمد باقر علیہ السلام۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ کتاب بہشت اپنے اختتام کو پہنچی۔ تالیف آیت اللہ شہید سید دستغیب شیرازی صاحب، ترجمہ حجت الاسلام علامہ عابد عسکری صاحب فاضل قم نے کیا تھا، اور کتاب کی کل صفحات کی تعداد تھی 781۔